رات کے قریب 2 بجے جب ہر انس و جن تاریکی و سیاہی کی اوٹ تلے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، پیاس کی شدت کی خاطر وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی کہ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہوا کا گزر کھلی کھڑکی کی بنا پر تھا، جس کا احساس اسے اپنے چہرے پر پڑتی ٹھنڈک سے ہوا۔ اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک اسے اپنے برابر میں کسی کا وجود محسوس ہوا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے برابر میں دیکھا تو وہ وہیں لیٹا ہوا تھا، کالے لباس میں خوفناک چہرے پر مسکراہٹ سجائے منت کو دیکھ رہا تھا۔ منت کی یہ بات سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھا۔ منت نے زور سے چیخ ماری، اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہ زمین پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ چیخیں مارے جا رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ چیخ تو رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ منت ہمت کر کے پڑھتے پڑھتے اپنے بستر سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ منت کی سائڈ ٹیبل سے ہوتی ہوئی بیڈ کی جانب گئی۔ اس نے دیکھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے سکا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کا وجود محسوس ہوا۔ منت کو لگا وہ ابھی مر جائے گی۔ وہ جو بھی تھا اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ منت کے کان میں خوفناک سی آواز گونجی۔ منت ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ منت کیا ہوا؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ منت بھاگ کر سائرہ بیگم کے گلے لگ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ منت کیا ہوا ہے؟ سائرہ بیگم گھبرا گئیں۔ وہ اندر، منت اٹکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اندر کوئی نہیں ہے، حمزہ نے پورے کمرے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ اب، حمزہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ سچ میں کوئی تھا وہاں، منت نے روتے ہوئے کہا۔ منت کیا ہوا بیٹا؟ یہ تمہارے پیر کو کیا ہوا؟ یہ کانچ کیسے لگ گیا؟ حمزہ پریشانی سے بولتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ منت کو یاد آیا جب وہ بیڈ سے اتر کر بھاگی تھی تو اسے کچھ چبھ گیا تھا، لیکن وہ اس وقت وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا، منت نے پیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، حمزہ نے اسے اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں امی کے ساتھ سو جاؤں گی، منت اب ڈری ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے امی، آپ اسے لے جائیں، میں یہ سب صاف کر دوں، جب تک آپ اس کے پیر میں بینڈیج لگا دیں، حمزہ نے انہیں جانے کا کہا اور خود واپس آ کر کانچ اٹھانے لگا۔ منت نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا آنکھوں کو غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے ڈر کر جلدی سے چہرہ آگے کو کر لیا۔ حمزہ کانچ اٹھا کر جانے لگا تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خیر، وہ اپنا وہم سمجھ کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی باہر گیا تو ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو منت کا یہاں سے جانا۔ اوف اللہ، میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ امی کو بتایا تو پریشان ہو جائیں گی، اور وہ سب میرا وہم نہیں سچ ہے۔ اگر میں نے کسی کو بتایا اور اس نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یا اللہ تو میری مدد کر، اس جن سے میری جان چھڑا دے۔ منت دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ منت کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سائرہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ کہیں نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ منت سائرہ بیگم کی آواز پر چونک کر بولی۔ بیٹا ناشتہ کر لو۔ نہیں امی، میں وہاں کچھ کھا لوں گی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، ایک تو یہ بچے بھی نا۔ سائرہ بیگم پلیٹ سمیٹ کر کچن میں لے گئیں۔ اوئے کہاں گم رہتی ہو تم؟ مہر نے منت کے آگے ہاتھ لہرایا، جو کافی دیر سے درخت کی جانب دیکھ رہی۔ او نہیں کچھ نہیں، منت نے چونک کر کہا۔ اگر کوئی بات ہے تو پلیز شیئر کر کے دیکھو، کافی وقت سے ڈسٹرب لگ رہی ہو، مہر نے پریشانی سے کہا۔ مہر منت کی بچپن کی دوست تھی اور دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتی تھیں۔ کوئی پرابلم ہو جاتی تو مل کر حل تلاش کرتی۔ گھر پر بھی بہت آنا جانا تھا، دونوں ہی کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے کو بہنوں سے بڑھ کر مانتی تھیں۔ منت ہمیشہ سے بہت شرارتی تھی، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی اور مہر کو پھنسا دیتی، لیکن اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا مہر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، منت مسکرا کر بولی۔ لیکن پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟
مہر نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، بتا دوں میں مہر کو، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ منت سوچنے لگی۔ او ہو میڈم، کہاں کھو گئی؟ مہر نے اس کے آگے دوبارہ ہاتھ لہرایا۔ وہ کہیں نہیں یار، میں کچھ پریشان ہوں۔ منت نے اسے بتانے کا ارادہ کیا۔ کیا بات ہے؟ مہر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار وہ بات یہ ہے کہ منت بتاتے بتاتے رکی اور گھبرا کر مہر کے عقب میں دیکھا تو وہاں اسے وہی نظر آیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، مانو کہہ رہا ہو کہ خاموش۔ آگے بتا، پیچھے کسے دیکھ رہی ہے؟ مہر نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یا بس پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، منت نے بہانہ بنا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ مہر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پکا؟ مہر کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ جی، منت مسکرا دی۔ میرا دل نہیں مانتا، تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، مہر نے منہ بنایا۔ اچھا اب چل، منت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ منت بیٹا، تم گھر پر رک جاؤ گی اکیلی؟ بس کچھ دیر کے لیے، سائرہ بیگم بولی۔ نہیں، منت جھٹ سے بولی۔ بیٹا مجھے اور امی کو ذرا کہیں جانا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، بس کچھ دیر کے لیے، ہمیشہ سے پہلے آ جائیں گے۔ حمزہ نے پیار سمجھا۔ نہیں بھائی، مجھے ڈر لگے گا، منت نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا حمزہ، ایک کام کرو، میرا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، تم یہاں رک جاؤ، میں سیما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سائرہ بیگم کو بھی ٹھیک نہیں لگا رات والے واقعے کے بعد اسے اکیلے چھوڑ کے جانا۔ اوکے امی، میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں آپ کو آ کر لے جائے، حمزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور بہن کا بھی، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ سائرہ بیگم چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔ جی امی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حمزہ اور منت انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس اندر آ گئے۔ منت کے والد صاحب کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور تب ہی سے سائرہ بیگم منت اور حمزہ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پال رہی تھیں۔ حمزہ نے پڑھائی ختم ہونے کے بعد چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا تھا اور منت ابھی پڑھ رہی تھی۔ ان کی چھوٹی سی فیملی بہت سکون سے زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک منت کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر ایک ہی جگہ دیکھتی رہتی، راتوں کو چونک کر اٹھ جاتی، بار بار ڈرنے لگتی۔ گھر والے تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا وہم ہے، لیکن اب یہ وہم تھا، یہ حقیقت، یہ تو صرف منت ہی جانتی تھی۔ منت چائے تو بنا دو یار، سر درد کر رہا ہے، حمزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی لاتی ہوں، منت کچن کی جانب چلی گئی۔ منت کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا۔ منت نے چونک کر سامنے دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے، لیکن منت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر منت کی گردن کو چھوا۔ منت کو لگا جیسے کسی نے کانٹوں بھری چیز سے اس کو چھوا ہو۔ منت نے خوف سے آنکھیں مینچ لی اور جو یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چیز ایک دم سے دور ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ منت کیا ہوا یار، چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ حمزہ کچن میں داخل ہوا۔ منت نے اب تک ہمارے خوف کی آنکھیں بند ہوئی تھیں اور پڑھے جا رہی تھی۔ منت کیا ہوا؟ حمزہ اسے یہ دیکھ کر ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ منت کی آنکھیں اب تک بند تھیں۔ منت، حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو منت نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ بھائی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ تم تو چائے بنانے آئی تھی نا؟ حمزہ نے پوچھا۔ جی، منت نے روتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اور وہ دیکھو ابھی ساری چائے گر جاتی۔ حمزہ نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں ہلکا سا خون لگا تھا۔ منت نے فوراً اسے اپنی گردن کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں خون آ گیا۔ وہ بس چوٹ لگ گئی تھی، منت نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا جاؤ اس پر کچھ لگاؤ، میں لاتا ہوں چائے۔ ویسے کام سے بچنے کے لیے بہانے تو نہیں بنا رہی ہو نا؟ دیکھو بہانے نہیں چلیں گے، میں کچھ نہیں کروں گا، حمزہ نے اسے ہنسانے کے لیے کہا۔ نہیں، منت اس کی بات پر مسکرا دی۔ سن، تجھے وہ اچھا لگتا ہے نا؟ مہر اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ منت انجان بنی۔ تو جانتی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ مہر نے اسے ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ نہیں جانتی، تو بتا، منت نے ہنس کر کہا۔ طلحہ کی؟ اور کس کی؟ مہر لب دبائے مسکرانے لگی۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، منت نے اسے گھورا۔ او اچھا جی، جب بھی دور کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہے، اور بتا کیوں نہیں دیتی؟ کزن ہے یار تمہارا، میں ہوتی نا کب کا بتا دیتی، مہر نے مزے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ اپنا دماغ نہ چلاؤ، منت نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ دیکھ، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، مہر نے کندھے پر کندھا مارا۔ اف، منت بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں؟ طلحہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، منت بولی۔
وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مہر مسکرا کر بولی۔ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک، طلحہ مسکرایا۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کام تھا نا لائبریری میں مہر۔ ابھی طلحہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بات کرنے کو منت نے مہر سے کہا۔ کون سا کام؟ مہر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاد کرو، منت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہاں، یاد آ گیا، مہر نے ناٹک کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی اگر وہ نہیں کر گئی تو منت نے اس کا قتل کر دینا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، مہر اور منت کہتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ حافظ، طلحہ آہ بھرتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میں تو اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتی۔ اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر، نہ جانے کب کیوں یہ آفت میرے سر آ گئی، یہ کیسے نکلوں اس سب سے۔ منت اپنے جذبات احساسات ڈائری کے پنوں پر اتار رہی تھی، کیونکہ اب وہ اس بارے میں کسی کو بتانے سے ڈر رہی تھی۔ منت ابھی لکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگیں۔ منت کو خوف و ہراس نے گھیر لیا، پھر ایک دم سے ساری لائٹس آف ہو گئیں اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔